الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: وهدوا إلى الطيب من القول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سامعین کرام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج اپنے ذکر کے لیے اپنے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، اس چھوٹی سی نشست کا تعارف میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں کہ یہ تقریباً 20 منٹ کی ایک مختصر نشست ہے، جس میں شروع میں ہم نور قرآن نور حدیث سے فیض یاب ہوتے ہیں. اس میں ہمارا بیسک سٹریس یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوشل لائف کس طرح سے بہتر ہو جائے، ہمارے گھر کا ماحول کس طرح سے بہتر ہو جائے، اور اس کے بعد ذکر قلبی کی بات ہوتی ہے اور پھر دعا ہوتی ہے. تو آپ سب سے میں التماس کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے، اور دوران جو سٹنگ ہے اس دوران آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کہتے رہیے، اور درود پاک جس حد تک ہو سکے زیادہ دل ہی دل میں پڑھتے رہیے. انشاءاللہ اس محفل کی فیوز و برکات سے میں بھی مستفید ہوں گا اور آپ بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، آپ سے آج کا جو ٹاپک ہے آپ جان گئے ہوں گے، میٹھی زبان ہے. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال پہلے عرض کر دوں. آپ بہت اچھے دودھ سے بڑی اچھی چائے بناتے ہیں، جس میں الائچی بھی ڈالتے ہیں، اس میں اور ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیتے ہیں. ایک بہترین چائے آپ نے بنا دی. لیکن جب آپ کسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، تو بالکل ٹوٹے ہوئے اور گندے کپ میں جس کے اوپر غلاظت لگی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، اس میں ڈال کے دے دیں، تو کیا وہ دینا یا وہ شخص، کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اس کو پینا پسند کرے گا؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے چائے بالکل کڑوی عجیب و غریب سی، نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں کچھ پتی ہے، پانی کا پانی ہے، وہ بنا کے کسی کو بہترین گلاس میں، بہترین خوبصورت صاف مرصع مرقع جام میں آپ نے اس کو دے دیا کسی کو، تو وہ تو ایک آدھ گھونٹ پینے کے بعد وہ اس کو مزید پینا پسند نہیں کرے گا. اسی طریقے سے تیسری سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو آپ نے بہت اچھی چائے بہت اچھے کپ میں ڈال کے دی ہے، لیکن وہ شخص گرمی کا مارا وہ باہر سے آیا اور بار بار کہہ رہا ہے بھائی مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو، تو کیا وہ اس چائے کو پینا پسند کرے گا؟ یقیناً بالکل نہیں. تو ہمارا بات کرنا کسی سے، کسی کو بات بتانا، چاہے بات کتنی ہی اچھی ہو، اگر اس کو ہم غلط طریقے سے غلط انداز میں دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو وہ اپنے اثرات ویسے نہیں رکھے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی بہت اچھے انداز میں کوئی بری بات بتا رہا ہے، بات کا کانٹینٹ ہی اچھا نہیں ہے، تو وہ بھی دوسرے کو اپیل نہیں کرے گی. اور اسی طریقے سے اگر ہم بہت اچھی بات بتا رہے ہیں، ہمارا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگلا اس کو سننے کے لیے بھی تیاری نہیں ہے، اس کو پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ یار کل ہاکی کا میچ ہوا تھا، میں بڑا زبردست اس میں کھیلنے گیا تھا، اور جناب یہ ہوا وہ ہوا. آپ بولے جی بھی اللہ کی بات کریں اور دین کی بات کریں، تو وہ اس جگہ پہ سیٹل نہیں ہوگا معاملہ. تو کیا پتہ چلا کہ جہاں پہ بات کا کانٹینٹ امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ اس کی ڈیلیوری بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا دین، جو کہ دین ساری زندگی کے ہر لیول پہ، ہر گھنٹے پہ، ہر منٹ پہ حاوی ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں تعلیمات دیتا ہے. آج ہم مختصراً یہ بات کریں گے کہ میٹھے بول کے بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے. آپ کے سامنے میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 24 اس کا ایک حصہ تلاوت کیا تھا. اس میں جنتیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پاکیزہ بات کہنے کی ہدایت کی گئی، انہیں طیب بات کہنے کی ہدایت کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو سورہ طٰہٰ بھی آتا ہے، رب نے فرمایا، ایڈوائز کیا کہ وہاں پہ جا کے لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، وہاں سے جب اس سے بات کرو، کیا بات کرو گے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
تو اس سے بات کرنا نرم لہجے میں، اس سے بات کرنا نرم لہجے میں، ایون خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے ہے، یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دینا ہے، کوئی اور شخص کہے کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، اس حد تک بدکار آدمی. لیکن اپنے حبیب کو، اپنے کلیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جب تم جاؤ گے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا. تو کیا پتہ چلا کہ دین مجھے اور آپ کو جہاں پہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ کانٹینٹ اچھا ہو آپ کی بات کا، وہاں پہ اس کی ڈیلیوری کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو تعلیمات دیتا ہے. اب یہ سیکھ لینا چاہیے کہ یہ نرم لہجہ ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ یہ نرم لہجہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا. نرم لہجہ استعمال کریں اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. ان سب کے ساتھ ہم عام طور پہ بڑے روڈ ہوتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ماں باپ اکثر ہماری شکایتیں لگاتے ہیں، یا ان کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ بیٹا تو مجھ سے جب سے افسر ہوا ہے مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. تو خدا کا واسطہ ہے، اس قول اللینہ کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، ہمارے اہل خانہ، ہمارے دوسرے لوگ جو ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ ہیں. ہم کوئی اچھی سے اچھی بات بھی کہیں لیکن اس کا انداز مناسب نہ ہو، وہ تاثیر نہیں رکھے گی. اسی طریقے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ قول لینہ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، اور وہ دو مقامات ہیں کہ جب کوئی نامحرم عورت نامحرم مرد سے بات کر رہی ہو، اور جب کوئی نامحرم مرد نامحرم عورت سے بات کر رہا ہو. وہاں پہ دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہاں پہ فرم لہجہ اختیار کرو، وہاں پہ فرم لہجہ اختیار کرو. ایسا نہ ہو، یہ بات خاص طور پہ آتی ہے قرآن پاک میں آتا ہے خواتین کے لیے کہ دوسروں سے اس طرح سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں پھر زنگ ہو، جس کے دل میں کوئی خرابی ہو، اس سے کوئی اور مطلب لے لے. اور ایسا ہی مردوں کو بھی کرنا ہے. ہم عام طور پہ جو آؤٹ سائڈر فیمیلز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بڑے نرم ہوتے ہیں، گھر میں آگے کہتے ہیں میرے تو لہجہ ہی ایسا ہے بھائی، میں کیسے بولوں. اور بھائی جس کو آپ نے اور میں نے، جس کو کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے جائز قرار دیا کہ اس سے سافٹلی بات کی جائے، اس کی داد رسی کی جائے، اس سے محبت سے الفاظ سے بولے جائیں، اس سے ہم بات نہیں کرتے. لیکن باہر جا کے ہم جن سے ہمیں منع فرمایا گیا کہ ان سے راہ و رسم نہ بڑھاؤ، ان سے اس طرح سے بات نہ کرو، وہ ایک ہی کمرے میں، ایک ہی چار دیواری میں وہ آپ کے ساتھ الگ سے تنہائی میں نہ بیٹھیں، وہاں پہ ہم جا کے تمام باتیں بھول جاتے. قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام ہے جہاں پہ مومنین کی اور خصوصاً صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ ہیں شدید ہیں کفار کے معاملے میں، اور رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحیم ہے، کریم ہے. سبحان اللہ، شدید ہیں وہ کفار کے معاملے میں. لیکن اس شدت کے بارے کے اندر بھی یہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ کیٹیگوریکلی اس معاملے میں ہے جبکہ معاملہ میدان جنگ تک چلا گیا ہے. یہ پرنسپلز کے لیول کے اوپر یہ شدت ہے کہ ہم نے ان کی ایسی بات نہیں مان لینی جو ہمارے دین کے خلاف جاتی ہو. اس کے علاوہ عام زندگی میں اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو قول لینہ ہی رکھنا ہے، نرم ہی لہجہ رکھنا ہے. اگر آپ زندگی میں معاملات کر رہے ہیں نان مسلمز کے ساتھ تو آپ کو اپنا لہجہ، اپنا معاملہ، اپنے تمام جو افعال ہیں وہ کریم رکھنے ہیں، اچھے رکھنے ہیں. تو آج میں نے اور آپ نے قرآن پاک سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں بات کیسی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتنی خوبصورت کلام فرماتے تھے، اتنا جامع کلام فرماتے تھے. آپ کی شخصیت میں ایک ہیبت بھی تھی. روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آپ کو دور سے دیکھتا تو اس کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہوتی کہ کیسی پرسنالٹی ہے، میں کیسے بات کروں گا. لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا اور آپ سے بات کرتا تو اس کے بعد اس کا آپ کے پاس سے اٹھنے کو دل ہی نہ چاہتا، اور سب سے زیادہ محبوب آپ کو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات لگتی. سبحان اللہ. تو مجھے اور آپ کے لیے تو جو بیسک پرنسپلز ہیں زندگی گزارنے کے، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لینے ہیں نا. تو ہمیں اپنی زبان کو میٹھا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو میں مٹھاس لانی چاہیے.
میری امی اکثر کہا کرتی ہیں کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی اس میں کچھ محنت زیادہ. اور خصوصاً جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہاں پہ میٹھا بولو والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ. یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا لہجہ ہی ایسا ہے. یہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. جانور جیسا پیدا ہوتا ہے ویسے ہی ساری زندگی رہتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو چینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. انسان کو اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے، اس کے ماحول بھی دیا ہے، اس کو فہم بھی دیا ہے. ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. ہم جب کبھی اپنے مدیر یا اپنے باس کے پاس جاتے ہیں پھر تو لہجے چینج ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتے؟ بیوی بچوں کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میرے بھائی ہو سکتا ہے، میری بہن ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں. آج سے ہم انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ زبان کو میٹھا رکھو. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ اچھا کلام بھی صدقہ ہے، اچھا کلام بھی نیکی ہے، اچھا کلام بھی وہ عمل ہے جس پہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا. وہ تو خالی اس کلام کا اجر ملے گا نا. اس کلام سے اگر کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے، ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، بیوی بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، تو ان کی جو دعائیں لگیں گی اس کا کیا مقام ہوگا وہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتا. ناظرین کرام، جب ہم کوئی بات کرنا چاہیں گے، اچھی بات کرنا چاہیں گے، وہ بیسیکلی کہاں سے آئے گی؟ ہم اچھا سوچیں گے تو اچھی بات کریں گے نا. ہم اچھا اندر سے اچھے ہوں گے تبھی ہم دوسروں تک اچھائی اچھی طریقے سے منتقل بھی کریں گے نا. یہ اندر کی اچھائی، اندر کی صفائی کیسے ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دوسروں کے لیے کدورت نہ ہو، دل میں تکبر نہ ہو. ان تمام اسپریچول ڈیزیزز سے جب ہم پاک ہوں گے تو ہمارے منہ سے قولن کریمہ نکلے گا نا، قولن لینہ نکلے گا. اور دل کی پاکی، اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے. اللہ کا ذکر 3 قسم کا، انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، درود پاک، تمام اللہ کے ذکر ہے، سبحان اللہ. نمبر 2، انسان کے اعضاء و جوارح اللہ کا ذکر کریں. انسان کے عمل سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ تب ہوگا جب ہمارے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوں گے. یہ اعضاء و جوارح کا ذکر ہے. اور تیسرے ذکر کا طریقہ یہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ذکر کا وہ طریقہ وہ ذکر جس کو فرشتے نہیں سن سکتے، نہیں سنتے، اس ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ وہ دل کا ذکر ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مجھے زبان سے ذکر کرو گے تو میں زبان سے ذکر کروں گا، جب تم کسی محفل میں ذکر کرو گے میں اس سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جب تم اپنے جی میں اپنا ذکر میرا ذکر کرو گے تو میں اپنے جی میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں آخری 4-5 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. صوفیاء کے ہاں خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ایک خاص دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کو ان تمام برائیوں سے، وسوسوں سے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے دل کا ذکر تعلیم دیا جاتا ہے. یہ ایک اسپریچول ایکسرسائز ہے جو آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ فائدہ پائیں گے. تمام طرح کے جو روحانی امراض ہیں وہ دل سے نکلیں گے انشاءاللہ. غرور، تکبر، لالچ، ریا، یہ تمام چیزیں اللہ پاک کے فضل سے اگر دل کا ذکر کریں گے تو نکلیں گے انشاءاللہ. صوفیاء کے ہاں یہ جو اسپریچول ایکسرسائز ہے اسپیشلی اس کی اجازت دی جاتی ہے. آج میرے شیخ کریم حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے، جو کہ ایک بہت بلند پایا پاکستان کی بلکہ دنیا کی روحانی شخصیت ہیں، ان کی طرف سے آپ سب کو، جو لوگ اس لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اس ذکر کی اجازت تقریباً 3 سے 5 منٹ میں آپ کے لوں گا. اس میں ذکر اور مراقبہ جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں اس کا طریقہ عرض کر دوں گا. کر لیجئے گا انشاءاللہ، اس کے فوائد آپ خود حاصل کریں گے اللہ کی رحمت سے. کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی کو بتانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. تمام خواتین و حضرات یہ بات سن لیں کہ ہر شخص میل ہو یا فیمیل ہو، اس کا قلب، روحانی قلب کا مقام لیفٹ سائڈ پہ پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے. یہ روحانی طور پہ اسپریچولی قلب کا مقام ہے. میں نے اور آپ نے صرف ایک ایکسرسائز کرنی ہے، ایک مشق کرنی ہے. اور وہ مشق کیا ہے کہ میں ہر وقت توجہ، اپنی کانسنٹریشن اس دل کے مقام پہ رکھوں. کانسنٹریشن دل کے مقام پہ رکھوں.
اور کیا سوچوں؟ یہ سوچوں کہ یہاں پہ آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ کی یہاں سے آواز آ رہی ہے. یہ ایک اسپرچل ایکسرسائز ہے. میں سوچوں گا، میں نے زبان سے کچھ نہیں کہنا، میں صرف سوچوں گی اور سوچوں گا، زبان سے کچھ نہیں کہنا، صرف اس جگہ پہ صرف دھیان رکھنا ہے. جس طرح سے ایک شخص کو پیاس لگی ہو، وہ پانی 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 نہ بھی کہے تب بھی اس کے ذہن میں، اس کے دل میں پانی ہی ہوتا ہے، وہ پانی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ زبان حال سے پانی بیان کر رہا ہوتا ہے. ویسے ہی کیا کرنا ہے؟ دل کے مقام پہ توجہ کر کے یہاں پہ میں نے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں اور سن رہی ہوں. انیشیلی شروع میں کوئی آواز نہیں آئے گی بلکہ ذہن بٹے گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو شروع میں دل کی دھڑکن، جب بھی آپ کانسنٹریٹ کریں گے تو دل کی دھڑکن دھک 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 آنا محسوس ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ باذن اللہ تعالی وہ دل کی دھڑکن اللہ اللہ کی آواز میں بدل جائے گی. جب آپ اس پروسیس سے گزر رہے ہوں گے تو اس دوران آپ کو اپنے اندر وہ تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی جو کہ مطلوب ہے. مطلوب کیا ہے؟ کہ ہمارا نماز میں دل لگنے لگ جائے. نماز چھوڑتے تھے، اب نماز پڑھنے شروع کر دیں. جو برے کام پہلے چھوڑنا مشکل تھا، ان برے کاموں کو کرنا شروع کر دیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے والے سارے کام کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اندر سے جو گندگیاں نکل جائیں. اور یہ مقام پانے کے لیے یہ اللہ کا ذکر اکثیر ہے. ہر وقت کریں. آپ ہانڈی پکا رہی ہیں، آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کریں، کرتے رہیں. کام سے منع نہیں ہے، جائز کام ہونا چاہیے. یہ ذکر کریں گے، ہر وقت کریں گے، جتنا جب یاد آئے آپ ذکر کیجئے. اس عمل کو تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. یہ ایک بڑی زبردست اسپرچل ایکسرسائز ہے. اگین آپ کے پاس وقت ہے، وضو ہونا شرط نہیں ہے. ان دونوں کاموں کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے. وضو ہونا شرط نہیں ہے، پاکی ہونا شرط نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ہے آپ کے پاس، آپ اس وقت کو یوٹیلائز کر لیجیے. وہ یوٹیلائز کیسے کرنا ہے؟ کہ آپ آنکھیں بند کر کے ایسے سر کو جھکا لیجیے. بیسیکلی مراقبہ باہر کی دنیا جس میں ہم اکثر رہتے ہیں اس سے اندر جھانکنے کا نام ہے. آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ہیں ان کی رب کی بارگاہ میں توبہ کر. یا اللہ، تو نے میرے گناہوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی دنیا سے چھپایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ میری جتنی عزت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گناہ ان سے چھپے ہوئے ہیں. اگر آج ان پہ میرے گناہ واضح ہو جائیں تو کوئی مجھے منہ لگانے والا نہیں ہے. اور تو بہتر جانتا ہے میرے پاک پروردگار کہ میں کتنے گناہ کیے بیٹھا ہوں. اور رب کریم اپنے بندے کے استغفار اور توبہ کی انتظار میں ہوتا ہے. اور جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے نہ صرف سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ ان کی جگہ نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے کبھی کسی انسان کا دل دکھایا، انسانوں کے حق مارے ہیں، تو ان کا بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اس کی تلافی کروں گا بسم اللہ تعالی. آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ہیں ان کی توبہ، اور اس کے بعد خیال دل کے مقام پہ لے جائیے کہ میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ 1 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، جتنے منٹ آپ چاہیں آپ یہ مراقبہ کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ. یہ ذکر کیجئے، مراقبہ کیجئے، ویک میں ایک نشست میں شامل ہو جایا کریں. انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے ہمارے پاک پروردگار، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں میرے مولا. ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما دے. میرے پاک پروردگار ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما. آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ زندگی جو تیری اطاعت والی زندگی ہو،
تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اتباع والی زندگی ہو۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین برکت والا رزق عطا فرما، جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مالی مشکلات کو حل فرما، جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مولا جن گھروں میں جوان بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بہترین جوڑ عطا فرما۔ میرے مولا جو اولاد کی کسی بھی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کے دلوں میں جو جو خواہشات ہیں تو بہتر جانتا ہے میرے مولا، اپنے نام کی برکت سے الرحمن الرحیم الکریم میرے مولا ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔